اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 6th جماعت کا اردو. ہمارا موضوع ہے ہاتھی کا وزن. میرے بچوں، پہلے ہم عقل مندی کی بات کرتے ہیں. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کسی نہ کسی چیز سے میں ٹھیک ہو جاؤں. کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے. نادامی اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ جھکنے کو تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے. میں پڑھتا ہوں، اب خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھی کا وزن. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی. اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اس سے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا. خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا. لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے. اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکا تھا. دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے. انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی. اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپے تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے. انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا. ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی. کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے. بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں. منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے. ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اب کیا کیا جائے؟ ایک دن وہ اسی ششپنج میں تھا کہ ایک ملہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جہاں پناہ مجھے تدبیر سوچی ہے. اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپے تول کر حضور کو دکھا سکوں گا. یہاں ہی تک پڑھیں گے میرے بچوں. آج 2 پیرا ہم آج پڑھیں گے. صفحہ نمبر ہے آپ کتاب کا 34. ہاتھی کا وزن. جب یہ کوئی بات سنتا ہے تو ناممکن سی لگتی ہے، کیونکہ کسی بھی ترازو پہ آج ہمارے پاس ترازو ہیں، کنڈے ہیں. ہاتھی کا وزن بہت زیادہ ہوگا. ہاتھی کا وزن بہت زیادہ ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ٹائم کا کہنا ہے، ایک وقت شکات کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا. اک بادشاہ ملک کو واریاہ زیادہ بیمار، بہت بیمار ہوا. ایک سلطان، ایک بادشاہ، ایک حکمران بہت زیادہ بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی. اسے اب جینے کی تمنا بھی نہیں رہی اور اسے یہ بھی لگا کہ اب میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، مجھے اب یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا. منت ماننا، نظر ماننا، نیاز تھون. تم تھو جکیا خدا اس کن بادشاہ اس تم تھو نیاز اللہ تعالیٰ نش. کیا اللہ تعالیٰ اگر سے میں بخش آج، اگر آپ مجھے آج معاف کر دو گے، اے خدا اگر آپ آج مجھے معاف کر دو گے اللہ، تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر تول وزن کس برابر روپیے. دولت مند تھا، بادشاہ تھا. ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر بھوکے ننگے اور فقیروں میں بانٹ دے دوں گا. بغیر مسکینن غریبن
یتیمن مز یم رۄپیہِ اگر بہ آز ٹھیک گژھ ہسہِ سٕنٛدِس وزنس برابر. خدا نے اس پر رحم فرمایا. خدا کی رحمت برجوش آئی, اللہ تعالیٰ کی رحمت برجوش آئی, اس نے اسے معاف فرمایا اور یہ ٹھیک ہو گیا. یہ ٹھیک ہو گیا, یہ گو ٹھیک ٹھاک, اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا. کچھ ہی دن گزر گئے, وہ ٹھیک ہوا, جیسے وہ کبھی بیمار تھا ہی نہیں. لیکن اب وہ حیران تھا, لیکن وعدے کا پکا تھا. اب وہ حیران تھا, سو اس پنہ وعدک پوک, تمس ٲس وہ فکر ہاتھی کو کیوں کر تولے, یہ ہوس تولون کت پٲٹھۍ, یہ ہوس کت پٲٹھۍ ہیکون وہ تولت. أمس لٔج زبردست فکر. اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا. ییتس کالس نہ تمس یہ وزن لگہِ پتہ حصس کوتاہ چھ وزن, یہ چھا 5 کوئنٹل, یہ چھا کوئنٹل, یہ چھا 3 کوئنٹل, یہ چھا 1.5, یہ چھا 50 کلو, یہ چھا 100 کلو, یہ کوتاہ چھ, یہ چھا 200 کلو, یہ چھا 300 کلو. تیتس کالس اوس نہ ہیکان سُہ نیاز ودِتھ کہ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے. جمع گو دربار بلو بادشاہ, تمام وزیر گئی جمع. وزیر چھ ماننے عقل مند, ساری گئی جمع. انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی. انہوں نے سوچ وچار کیا, وزیروں نے, بادشاہ نے, لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاتھی کو کیسے تولے. اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا, جو شخص ہاتھی کے برابر روپے تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے. اب پورے ملک میں پوسٹر لگائے گئے, پوسٹر چھاپنے, تم آئی لگانے دکانن, بازرن مز, مسجدن مز, سارے جائن وٲژ یہ مسیج کہ یُس تہِ ہسا حصس برابر رۄپیہِ دی تولت تٔمِس ہسا دِمو انعام, تٔمِس ہسا سُہ ہسا کرون مالا مال, اسے انعام دیا جائے گا. انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا. اب ہر کوئی ڈریم 11 کی طرح سوچنے لگا کہ اب یار زور لگانے لگا دماغ پہ کہ اب پیسہ انعام ملے گا, انعام ملے گا, ہاتھی کو کیسے تولیں. دنیا سوچنے لگی, یہ پورا شہر اب سوچنے لگا. ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑے. لیکن سب نے کوششیں کی, لاکھوں کوششیں, ہزاروں کوششیں, لیکن کسی کے سمجھ میں یہ نہیں آیا ہاتھی کو کیسے تولے. کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے. بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں, منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں. کچھ وقت مہینے گزرنے لگے. اب بادشاہ پریشان ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نیاز کا, میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اپنی صحت کے بدلے میں یہ چیزیں دے دوں گا, لیکن لگتا مشکل ہے. شاید میں اپنی زندگی میں یہ منت پوری نہ کر سکوں, یہ میرے اوپر قرض رہ جائے گا. یہ اس میں ایک فرض یہ حکم وعدہ کرت کے ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اب کیا کریں, یہ کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہاتھی کو کیسے تولیں. یا تو ہاتھی کو اب مار کے تولنا ہے تو قدرتی اس کا ویٹ کم ہو جائے گا, وزن کم ہو جائے گا. اس کو مارنا ہے, پھر ایک ایک پیس کر کے اس کو تولنا پڑے گا, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اب کیا کیا جائے. ایک دن وہ اسی ششفنج میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا. ایک دن بادشاہ اسی پریشانی میں سوچ رہا تھا, وتھا بیٹھی سوچا بہ کیا کر. اتھ منٛز ژاو اکھ ناو چلاون وول, ایک کشتی چلانے والا اندر آیا, ایک ناو چلانے والا اندر آیا, حاضر ہوا اور عرض کی جہاں پناہ مجھے تدبیر سوچیے. بادشاہ مے چھُ توٚرمُت فکری کہ بہ کت پٲٹھۍ تولن یہ ہوس. اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دے تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپے تول کر حضور کو دکھا سکوں. اگر بادشاہ سلامت میں ہوس دی بیم روپیے دی ست بہ گژھٕ دریاوس نزدیک, بہ دم تہ تولت حصس برابر وزن روپیے. بادشاہ ہوتے تائیں پڑھو اس آج یہیں تک پڑھیں گے. اب بادشاہ بھی خوش ہو گیا, سب خوش ہو گئے. اب کل پڑھیں گے انشاءاللہ پھر وہ مالا کیسے اس ہاتھی کو تولتا ہے. پہلے بچوں اردو نکالو گے پیج صفحہ نمبر 34 پہ. ہاتھی کا وزن ہمارا سبق ہے آج, اس کو پڑھو گے اور یاد بھی رکھو گے. منت ماننا ہو گیا نظر ماننا, نیاز تھاون. منت اتارنا ہو گیا نظر و نیاز کرنا. بادشاہ نے منت مانی تھی, نیاز رکھا تھا, لیکن منت اتارنا ابھی باقی تھا. نیاز کرن اوس امس وۄنۍ باقی, ام اوس نیاز تھومت پننہِ صحت خٲطرٕ مگر نیاز کرن اوس وۄنۍ باقی. نظر اتارنی ابھی اسے باقی تھی, نظر دینا یا نیاز دینا اپنی صحت کا یہ باقی تھا. پیارے بچوں
آپ یہ یاد کرو گے اور پڑھو گے، انشاءاللہ کل پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔